عمران خان پر حملے کے ملزم نوید کے موبائل کی فورنزک رپورٹ اب تک نے حاصل کر لی۔ رپورٹ کے مطابق ملزم کے فون سے 138 فون نمبرز اور 1878 کالز کا ریکارڈ مل گیا۔ 2 مختلف کمپنیوں کی سمز بھی برآمد، 337 SMS، 1956 تصاویر اور 212 ویڈیوز موجود۔ تھائی لینڈ کا ایک نمبر اور 2 مقامی نمبرز تفتیش کے لیے اہم قرار۔ فون کی آڈیو اور ویڈیو کی DVD بنا کر GIT کے حوالے کر دی گئی۔ ملزم کے فون سے ڈیلیٹ کیا گیا ڈیٹا ریکور نہیں کیا جا سکا۔ اسحاق ڈار کے تمام بینک اکاؤنٹس اور اثاثے بحال۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نیب ریفرنس واپس ہونے کے بعد فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے اثاثے ضبط کرنے کا 2017 کا حکم واپس لے لیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اسحاق ڈار سرنڈر کر چکے، ٹرائل دائرہ اختیار ختم ہونے پر ختم ہو چکا۔ منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز کی عبوری ضمانت میں 21 جنوری تک توسیع۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت کا سلیمان شہباز کے خلاف مقدمے کا مکمل چالان پیش کرنے کا حکم۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور اہل خانہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس۔ لاہور کی احتساب عدالت نے سلیمان شہباز کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ مزید سماعت 23 جنوری تک ملتوی کر دی۔ خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے سے متعلق بل پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ مسلم لیگ نون نے پٹیشن دائر کر دی۔ موقف اپنایا، عمران خان ہو یا کوئی اور، عوام کے پیسوں پر عیاشی کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتے۔ عمران خان سے سرکاری ہیلی کاپٹر کے بے دریغ استعمال سے متعلق پوچھا جائے۔ بلدیاتی انتخابات سے قبل پیپلز پارٹی کی سیاسی سرگرمیاں 8 جنوری کو کراچی میں پاور شو کرے گی۔ بلاول چورنگی سے نکلنے والی ریلی مختلف علاقوں سے گزرے گی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں پہلی بار سندھ میں ڈیجیٹل مردم شماری کرائی جا رہی ہے۔ درست مردم شماری ہوئی تو صوبوں کے درمیان بدگمانیاں ختم ہوں گی۔ بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں عروج پر، جماعت اسلامی کا اعلان کراچی جلسہ 8 جنوری کو مزار قائد کے سامنے ہوگا۔ شہر کے تمام اضلاع سے کارکنان ریلیوں کی شکل میں شرکت کریں گے۔ MQM کی بھی 9 جنوری کو ریلی۔ کراچی کے دیگر سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت۔ مہاجر قومی موومنٹ، PSP اور فاروق ستار گروپ نے حامی بھر لی۔ حلقہ بندیوں کی ازسر نو تشکیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ لاہور کے سرد موسم میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے۔ پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں، اہم اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ شہباز شریف لاہور میں 2 روز قیام کریں گے۔ PDM کی حکومت نے چند ماہ میں معیشت تباہ و برباد کر دی۔ یہ اپنی نام نہاد سیاست بچانے کے لیے ملک سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی وکیل رہنما فیصل چودھری اور سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی افضل ساہی کی ملاقات میں گفتگو۔ کہا عوام حکومت کو جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں۔ PDM جماعتیں الٹی بھی ہو جائیں تو عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوست کو لاہور میں اٹھا لیا گیا۔ FIA والے قسمیں کھا رہے ہیں، انہوں نے نہیں اٹھایا۔ قاف لیگ کے رہنما مونس الہی کا ٹویٹ۔ کہا اب کچھ دن بعد اچانک FIA میں پہنچا دیا جائے گا، مجبور کیا جائے گا کہ پرچہ کاٹو۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ہمیں PDM کے ساتھ نہیں ملنا۔ IMF کی ٹیم 2-3 روز میں پاکستان آئے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کو شرائط پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ غربت کی وجہ سے لوگوں پر مزید ٹیکس نہیں لگا سکتے، امیروں پر ٹیکس لگائیں گے۔ IMF کی MD کو نویں جائزے کے لیے وفد بھجوانے کا کہا ہے تاکہ قسط مل سکے۔ MD IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کی مشکلات کو سمجھتے ہیں۔ وزیراعظم کی MD IMF کو جنیوا میں عالمی کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی حساس اداروں کے افسر نوید صادق شہید کے اہل خانہ سے ملاقات۔ شہید کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا جان نثاروں کی بدولت دشمن کے مذموم عزائم خاک میں ملے۔
قوم ہمیشہ اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کی شکر گزار رہے گی۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کی باتیں کرنے والے خود ٹیکنوکریٹ ہیں۔ وفاقی وزیر سید نوید قمر کی پریس کانفرنس، کہا بیک ڈور سے واپسی اور پولیٹیکل انجینئرنگ کا دور ختم ہو گیا۔ سلیکٹڈ والا طریقہ کار پہلے کامیاب ہوا، نہ اب ہوگا۔ الیکشن اپنے آئینی مدت پر ہوں گے۔ عمران خان پر حملہ ناکام ہوا تو بوکھلا گئے، ملزم نوید کو طوطے کی طرح پڑھایا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ملک کے مقبول ترین لیڈر کو سیاست سے نکالنے کی غلطی مت کریں، وفاداریاں تبدیل کرنے کا وقت اب ختم ہو چکا، جو لوٹا بنے گا اسے آئندہ کوئی پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی۔ ملک میں ہر دن کوئی نئی صنعت یا کارخانہ بند ہو رہا ہے، بے روزگاری کا سیلاب آیا ہوا ہے اور حکمران نہرو کی طرح بانسری بجا رہے ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کا ٹویٹ، کہا کہ کیا پاکستان کو دیوالیہ کرنا رجیم چینج مشن کا حصہ ہے؟ خفیہ طاقتوں کا ترقی روکنے کا مشن کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت کا بجلی کی بچت کا پلان سیاست کی نظر ہونے لگا۔ کابینہ سے منظوری کے 4 روز بعد بھی بجلی بچت پلان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ کابینہ نے دکانیں 8:30 بجے، ریسٹورنٹ 10 بجے بند کرنے کی منظوری دی تھی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب KP کے تاجر تنظیموں کی مخالفت کے بعد وفاقی حکومت خاموش ہو گئی۔ کسی ایئرپورٹ کی نجکاری نہیں ہو رہی، زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وزیر ریلوے اور ہوابازی سعد رفیق کی پریس کانفرنس، کہا ملک کے 3 ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں بہت سے ایئرپورٹس آؤٹ سورس ہیں، فیصلہ خاص مدت کے لیے ہے۔ مودی سرکار اور BJP کے نام نہاد انتہا پسند آج تک بھٹو کے نام سے خوفزدہ ہیں۔ BJP کے انتہا پسندوں کو شہید بی بی کے نظریات سے آج بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر شری رحمان کا ٹویٹ، کہا بھارتی ریاست کیرالہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پوسٹرز لگانے پر مودی کے انتہا پسند بھڑک اٹھے۔ کیرالہ میں شہید بینظیر بھٹو کی تصاویر سجائی گئیں۔ آل انڈیا ڈیموکریٹک وومنز ایسوسی ایشن نے بھرپور خراج پیش کیا۔ لاہور کے چکی مالکان کی منمانی، آٹے کی فی کلو قیمت میں مزید اضافہ کر دیا۔ چکی آٹے کی نئی قیمت 160 روپے فی کلو ہو گئی۔ شہر میں مرغی کا گوشت اور انڈے بھی مہنگے ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ صوبائی وزیر نے پنجاب میں آنے والے آٹے کے ٹرکوں سے رشوت لینے کی تصدیق کر دی۔ سستا آٹا تو نہ ملا، 2 خواتین ٹانگوں سے معذور ہو گئیں۔ نواب شاہ میں سستے آٹے کے حصول کے لیے خواتین کی لائن میں بھگدڑ مچ گئی۔ بھگدڑ کے باعث 2 خواتین کی حالت غیر ہو گئی۔ قطار میں کھڑی خواتین کی ٹانگیں اور ہاتھ پیر شدید زخمی ہو گئے۔ متاثرہ خواتین کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گیس اور بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف کراچی کے علاقے لیاری میں دھرنا، ماڑی پور روڈ کے دونوں اطراف شدید ٹریفک جیم۔ رہائشیوں کے مطابق علاقے میں کئی روز سے گیس کی فراہمی معطل ہے۔ بجلی کی فراہمی میں بھی اکثر مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ گجرانوالہ اور ساہیوال بڑی تباہی سے بچ گئے۔ CTD نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ دہشت گردوں کا تعلق کلعدم TTP سے ہے۔ حکام کے مطابق دہشت گردوں سے بارودی مواد، اسلحہ، خودکش جیکٹ بنانے کا سامان برآمد ہوا۔ رحیم یار خان میں پراسرار بیماری سے ایک ہی خاندان کے 12 افراد کے جاں بحق ہونے کا واقعہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، سیکریٹری محکمہ صحت اور کمشنر بہاولپور ڈویژن سے رپورٹ طلب کر لی۔ کہا بیماری کا پھیلاؤ روکنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقے شاہی پٹ میں نامعلوم افراد کا گھر پر فائرنگ، بچے اور خاتون سمیت 3 افراد قتل۔ فائرنگ کے تبادلے میں حملہ آوروں کا ایک ساتھی بھی مارا گیا۔ واقعے کی وجوہات سے متعلق تحقیقات جاری۔ سوشل میڈیا پر کوئی اکاؤنٹ نہیں، میرے نام پر جو بھی اسٹیٹس ڈالے جاتے ہیں دلچسپ ہوتے ہیں، اسٹیٹس ڈالنے والے کی تلاش میں ہوں۔ اردو کے ممتاز مزاح نگار انور مقصود کی اب تک سے گفتگو۔ طنز کیا، معین اختر کے بہت سے متبادل ہیں، حکومت سے فارغ ہوں گے، دیکھیے گا کیسی اداکاری کرواتا ہوں۔
بلتستان کے بالائی ضلع گھانچے میں 3 روزہ ونٹر فیسٹیول کا آغاز۔ آئس ہاکی، والی بال، پولو سمیت دیگر مقابلے ہوں گے۔ سرمائی سیاحت کو فروغ ملے گا۔ سیاحوں کی دلچسپی کے لیے روایتی کھانوں کے سٹال بھی لگا دیے گئے۔ محفل موسیقی کا بھی اہتمام۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ایک روزہ میچ پیر کو کراچی میں کھیلا جائے گا۔ 11 کو دوسرا اور 13 جنوری کو تیسرا ون ڈے شیڈیول۔ ڈے نائٹ میچز دوپہر 2:30 بجے شروع ہوں گے۔ کپتان بابر اعظم کہتے ہیں کپتانی جانے یا نہ جانے کا علم نہیں، تمام توجہ نیوزی لینڈ سیریز پر ہے۔ ٹیسٹ سیریز توقع کے مطابق نہیں رہی۔ اور بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے آئندہ ماہ دبئی اوپن کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ بھارتی ٹینس اسٹار نے کیریئر میں 1 سنگلز 47 ڈبلز ٹائٹل جیتے۔ 19 سالہ کیریئر میں $7 لاکھ سے زائد انعامی رقم جیتی۔ وہ ڈبلز مقابلوں میں عالمی نمبر 1 پوزیشن پر بھی فائز رہیں۔